شہزاد رائے کے نام سے آپ سب واقف تو ہوں گے۔ شہزاد رائے ایک مشہور پاکستانی گلوکار، فلاحی کاموں خاص طور پر تعلیمی میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں۔ اپنے کامیاب میوزک کیریئر کے ساتھ ساتھ شہزاد رائے نے پاکستان میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 2004 میں شہزاد رائے نے زندگی ٹرسٹ قائم کیا، ایک غیر منافع بخش تنظیم جو پاکستان میں پسماندہ بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے وقف ہے۔ ٹرسٹ کی بنیادی توجہ سرکاری اسکولوں میں اصلاحات اور تمام بچوں کے لیے تعلیم کو قابل رسائی بنانے پر ہے، چاہے ان کے سماجی و معاشی پس منظر کچھ بھی ہوں۔ زندگی ٹرسٹ کی طرف سے شروع کیے گئے قابل ذکر اقدامات میں سے ایک مجھے سیکھنے کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت چائلڈ لیبر اور اسکول سے باہر بچوں کو اسکولوں میں داخلہ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ حاضری کی ترغیب دینے کے لیے ان بچوں کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی دیا جاتا ہے جو ان کے اور ان کے اہل خانہ کے حوصلہ افزائی کے کام آتا ہے۔ تعلیمی اصلاحات کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ شہزاد رائے نے بچوں کے حقوق کے لیے بھی بھرپور طریقے سے مہم چلائی ہے اور چائلڈ لیبر کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ اپنی موسیقی اور عوامی نمائش کے ذریعے تعلیم کی اہمیت اور بچوں کو استحصال سے بچانے کی ضرورت کے بارے میں بھی کام کیا ہے۔ شہزاد رائے نے تعلیمی نظام میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے مختلف تنظیموں اور سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ انہوں نے تعلیمی اصلاحات کو نافذ کرنے اور سرکاری اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ شہزاد رائے نے تعلیم میں اپنے کام کے علاوہ قدرتی آفات کے دوران امدادی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔ شہزاد رائے نے متاثرہ کمیونٹیوں کو مدد فراہم کی، ان کی زندگیوں کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کیا اور بنیادی ضروریات تک رسائی کے لیے اقدامات بھی اٹھائے۔ شہزاد رائے کی سماجی بہبود اور تعلیم سے وابستگی نے انہیں پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر بے شمار سراہا ہے۔ تعلیم کو بہتر بنانے اور ملک میں پسماندہ بچوں کی ترقی کے لیے ان کی کوششوں نے نمایاں اثر ڈالا ہے اور وہ دوسروں کو معاشرے کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں موجود وہ تمام بڑے لوگ جن کے پاس وسائل بھی ہیں، اگر شہزاد رائے اور حدیقہ کیانی کی طرح میدان میں کود پڑیں اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو یقین کیجئے یہ معاشرہ ایک مختلف شکل پیش کرے گا۔ یہاں تعلیم کا نظام مضبوط ہوگا۔ وہ بچے جو گلیوں میں نظر آتے ہیں، وہ بچے جن کے پاس سیکیور فیوچر کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، معاشرے ہمیشہ یوں ہی ترغیب پاتے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جن کے پاس وسائل ہیں، کم زیادہ جتنا بھی ہو سکے اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔